قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم. سب سے پہلے میں تمام بات کو آنے پر شمدید کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں. تو سب سے پہلے میں اپنے قومی صدر جناب حاجی عبدالغنی صاحب، سینئر نائب صدر شیخ عامر صاحب کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے مشکل کی وقت میں بھی بہترین خدمات انجام دی اور اس تنظیم کو بہت اچھے انداز میں چلایا. تو میں جناب حاجی عبدالغنی صاحب سے گزارش کروں گا کہ سب سے پہلے ان کے لیے دعائیں کروں. آمین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. کہ اللہ پاک حضور پاک کا صدقہ کر کے اجتماع کا صالح صاحب حضور کا صدقہ کر کے بجائے کہ اللہ آمین. یا اللہ پاک اس کمیٹی کی ویب سائٹ آمین. یا اللہ پاک کمیٹی کو قائم ہو سکے. اللہ پاک دو مہینے پہلے 1.5-2 مہینے پہلے دوبارہ تنظیم میں ہوئی تھی، تو اس میں آج حنیف صاحب خیال والے صدر بنے تھے تنظیم کے، لیکن وہ فیملی پرابلم میں انگلینڈ چلے گئے. اس کے بعد جناب مدر الہی صاحب کی دنیا سے سینئر نائب صدر تھے، تو یہ آج کی اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں. حاجی طاصف صاحب کو نائب صدر اور جناب حاجی اورنگزیب صاحب کو نگران اعلیٰ، عابد صاحب کو سیکرٹری مشورہ شاید کی ذمہ سونپی کی تھی، اور لالا شوکت صاحب کو سیکرٹری مالیات کی. ان کی حیثیت خراب ہے، وہ نہیں آ سکے. تو آج کی اجلاس کا جو ایجنڈا ہے وہ ہمارے جو کمیٹی کا بینک اکاؤنٹ ہے اس حوالے سے، اور جو RSC چکسواری کی جو ہے مسائل اور ٹارگیٹ تجاویز کے ایجنڈے میں شامل ہے. لیکن میں سب سے پہلے جناب اپنے ساتھ محترم حاجی طاصف صاحب سے گزارش کروں گا کہ مختصر کمیٹی کے بارے میں بتا دیں کہ آج تک کمیٹی نے کیا کیا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام احباب کا شکریہ. اصل میں چونکہ جب ہم نے یہ کام شروع کیا تو نئی کمیٹی تھی، نہ تو ہم نے کوئی پراپر منصوبہ بندی سے اپنے اہداف کا تعین کیا. بہت سارے کام زیر غور تھے، لیکن ہم نے صرف اس میں ایک تو غریب لوگوں کے لیے ادویات کا اہتمام کیا. جو ایمرجنسی ہمارا سلسلہ تھا سب سے زیادہ فوکس اس پر کیا گیا. اسپتال میں یہ ہوتا تھا کہ جب بھی کوئی باہر سے ایمرجنسی میں مریض جاتا تو کبھی سوئی نہیں ہے، کبھی دھاگا نہیں ہے، کبھی پٹی نہیں ہے. تو ہم نے اس کو یقینی بنایا، کوئی امیر ہے یا غریب ہے، جب بھی وہ اسپتال میں جائے تو فوری طور پر اسے ابتدائی طبی امداد ملتی تھی، بغیر کسی تحقیق یا تشخیص کے یہ امیر ہے یا غریب ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ڈاکٹر صاحب کے تعاون سے کوشش کی کہ وہ ادویات جو ان کی ضرورت کے مطابق ہیں وہ ہم مہیا کرتے تھے ان کی ڈیمانڈ پر. اس میں بھی کوئی قید نہیں تھی کہ 30,000 ہے، 40,000 ہے، 50,000 ہے. جتنی وہ مہنگا ادویات لکھتے، یہ اتفاق سے بہت سارے یہاں موجود ہیں، آخری عرصے میں میری ان سے ڈیلنگ ہوتی رہی، تو بغیر کسی ہیل وجود کے ہم نے ایک دن بھی ضائع کیے بغیر جب بھی ادویات پہنچتی میں منشی محبوب صاحب کے پاس جاتا، ان سے کہتا کہ آیا آپ نے جو مال آیا ہے یہ سارا
کہ میں نے چیک کر لیا ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا تھا کہ سامان آیا ہے بل آ گیا لیکن اس میں سارا نہیں ہوتا تھا. تو ہم نے وہ ذمہ داری لگائی ہوئی تھی اسپتال کے عملے کی جو ادویات کم ہیں وہ جب پہنچ جاتی ہے تو ہم پھر فوری طور پر اس کے ادائیگی کرتے ہیں. یعنی پہلا ہمارا فوکس یہ تھا کہ ضرورت لوگوں کو ادویات ملنی چاہیے. اس کے بعد دوسرا بڑا فوکس یہ تھا کہ ہم سیزن کے اعتبار سے کتے کاٹنے کا بڑا عام مسئلہ تھا. تو وہ ہم نے ویکسین لا کر مہیا کی اور اس میں بھی پہلا جو ان کو ٹیکہ لگتا ہے اس میں غیر کسی کلو جبکہ آپ کہتے ہیں ان کو کہ جب آپ کے پاس کوئی آدمی پہنچے تو پہلا انجیکشن آپ ان پہ دے دیں. اس کے بعد آپ ان کو کہیں جب دوسرے دفعے کے لیے زکوٰۃ یا صدقہ یا خیرات کے ہیں اگر کوئی شعور والا ہوا تو وہ اس کے لیے کوئی حل کرتا ہے. ہم ایک نہیں کر سکے تھے کتے کے ویکسین کے ساتھ ساتھ ہم سانپ کی ویکسین رکھنا چاہتے تھے لیکن ہمارے پاس اسپتال میں جو لیبارٹری تھی وہ اس لیول کی نہیں کیونکہ سانپ کی ویکسین کے لیے زہر کے معیار کا تعین کرنا اور پھر اس نسبت سے انجیکشن کا لگنا ہوتا تھا وہ ہم نہیں کر سکتے تھے. فی الحال ہم نے یعنی دو یہ مین کام. اس کے بعد حاجی صاحب نے چودھری قادر صاحب مرحوم اور حاجی غنی صاحب نے انہوں نے اپنی ذاتی گرہ سے اسپتال کی دیوار گری ہوئی تھی اس کو ٹھیک کیا. ہم نے کہا ہم اس فنڈ میں سے نہیں لگائیں گے جو ہمارا مردہ خانہ تھا اس کو ہم نے فعال کیا. اب خدا نہ خواستہ کوئی ایسی صورتحال ہو جائے تو وہ ڈیڈ باڈی کو نیب پر نہیں لے جانا پڑتا. اس کے ساتھ ساتھ جو زچہ بچہ تھا وہ انصاف ویل ٹرسٹ جو ہیں انصاف ٹرسٹ والے انگلینڈ کی ہماری ٹیم ان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. انہوں نے اس بلڈنگ کو اس قابل کیا کہ وہ قابل استعمال ہو سکے اور اس کے اندر کچھ انہوں نے سامان دیا باقی ہم نے کوشش کی. اس وقت سب سے فعال ہمارا سسٹم یہاں پر وہ موجود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اور بھی بہت سے کام کرنے والے ہیں. جتنا آپ کام کریں ہو سکتا ہے لیکن ہم نے وقتی طور پر 2-3 اہداف رکھے تھے اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس میں کامیاب رہے. ڈاکٹر ایم عبداللہ صاحب کے دور میں ہمارا یہ اسپتال میں یعنی پورے آزاد کشمیر میں پہلے نمبر پر مریضوں کی تعداد کے لحاظ سے تھا اور لوگ بھی مطمئن تھے. تو پھر ہم نے بھی جتنی وسعت ہو سکتی تھی میرا کام تو یہی تھا کہ جب ادھر سے پیغام آ جائے تو ہم نے ادائیگی کرنی ہے. پھر رات ہے دن ہے پھر ہم تو اس میں نہیں لکھتے تھے. اور ساتھی جو تھے میرے اس میں سب سے بڑا کردار چودھری عبدالغنی صاحب کا تھا. انہوں نے یہ کیا پیسے بہت زیادہ اکٹھے کرتے تھے. ویکسین کا جب مسئلہ آیا تو چودھری حنیف صاحب نے چھوٹا سا ریفریجریٹر بھی دیا اور ساتھ ہی انہوں نے پہلے 2-4 ماہ ادویات کی وہ وائرے جو ان کے پیسے میں. پھر ہم نے ایکس رے مشین کو 2 دفعہ ریپیئر کرایا. الٹرا ساؤنڈ ہمارے منیر ناز صاحب نے منیر رضا صاحب کے کزن نے وہ ایک دفعہ اسی طرح ہماری میٹنگ میں تھا انہوں نے دے دیا. اور ایک آکسیجن کی مشین تھی وہ بہت دفعے کے بعد وہ والوں کے کسی آدمی نے ہمیں دی تھی. ہم نے تو کوشش کی ہے اللہ کا انسان ہے غلطی بھی ہوتی ہے اس میں تو پاک اور صاف وہی ہوتا ہے جو کام نہ کرے. نو ورک نو مسٹیک. جو کام کرے گا اس میں کمی کوتاہی بھی ہوتی ہے. تو ہم نے تو اپنے ساتھ کے مطابق کوشش کی. پھر میں نے اپنی مصروفیات کی وجہ سے میں نے باضابطہ طور پر یہ پوری اپنی تنظیم کی میٹنگ بنا کر چارج دیا عمران بلال صاحب کو. اور یہ اس دعا کے ساتھ اس توقع کے ساتھ یہ نوجوان لوگ ہیں کہ انشاءاللہ مجھ سے مل دے کر کام کریں انشاءاللہ. ہماری ٹیم چونکہ چودھری غنی صاحب ہماری مین جو لیڈ کی تھی چودھری غنی صاحب تھی تو اب چودھری عبدالحنیف صاحب ہیں وہ محمد حنیف صاحب اللہ کرے وہ انگلینڈ سے واپس آئیں تو وہ بھی اسی طرح فعال کردار ادا کریں تو پھر میں سمجھتا کوئی مشکل نہیں ہے. جناب مظہر الہی صاحب یہ ہمارے سینئر نیب صدر ہیں آج کی صدارت کر رہے. ان کو بہت تجربہ ہے. آزاد ویلفیئر ٹرسٹ انہوں نے چلایا. انہوں نے اکیلے بہت کام کیا تو اب بھی اگر یہ بیڑا اٹھا لے تو میں سمجھتا ہوں ہمیں کوئی کمی نہیں ہے. حاجی صاحب ہمارے پاس تجربے کار لوگ موجود ہیں ہم آ رہے ہیں اللہ کے تو اب آج یہ عبدالغنی صاحب کا انتقال ہو چکا ہے تو ابھی 2 بندے بینک والوں نے اکاؤنٹ تقریباً بند کر دیا ہے کہ بھائی پیمنٹ نہیں کریں گے. تو ابھی جوائنٹ اکاؤنٹ کے لیے جو ہے نا بندی ہے کہ جوائنٹ اکاؤنٹ نہیں کھل سکتا. تو یہ تجویز ہے کہ
कासिफ साहब, मदर साहब या लाला शौकत में से किसी एक बंदे के नाम पे अगर पैसे ट्रांसफ़र कर दिए जाएँ तो वही पेमेंट करता रहो, तो आपसे ये इजाज़त लेनी थी। मैं तो इसकी बात करूँगा कि मेरे पास अपनी मस्जिद का, अपने कुएँ का, एक मदरसे का अकाउंट है, तो एक अभी जो है ना वो अल्लामा इकबाल स्कूल का, क्योंकि सारे तंजीमें रखते हैं तो वो मदर साहब की क्या नहीं मतलब आगे तो कोई सारी इजाज़त हो तो लाला शौकत साहब के नाम पे कर दिया मैं जाए। उन लोगों को खोज है तो मोहम्मद से मंडाल उनको जैसी वैसे हिसाब किताब वही रख सकते जी उन्होंने अकाउंट जो खोला तो बाकी उन्होंने अपना एक तरीका कार है कि अपनी फैमिली में दसी उन्होंने हमारे पैसे ये मारे नहीं यही ना तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को अलग अकाउंट खोली के सोने पास क्लास को चेक सेंड कराएगी इधर अपने निज़ाम चलना चाहिए बाद बेहतर है रजिस्टर है तो करेंगे। सर दूसरा एक मैन मसला कि यासर साहब दसिया हुआ है तो सड़क बैठे हुए प्रवास साहब विकास साहब पुराने सर्विस भी की है कोई इदारा बनना वा जो उसी के सामियाँ तकलीफ होनी आया सर जो लिस्ट कितों मिल सी कि आ रहे थे सारी इतनी मंजूर शुदा सामियाँ जो इदारा बनना वा तो ऑलरेडी पहले नोटिफिकेशन जारी होना अक्सर तक फेसबुक पर लगे आना लेकिन 1984 होया उसमें नोटिफिकेशन जारी होया कि इतने डॉक्टर डिस्पेंसर है अगर सौ नोटिफिकेशन मौजूद हुआ तो अस गौरमेंट ना जंग लड़ सकते हैं स्टाफ पूरा करो मतलब पहले साढ़े को काफ़ी डिस्पेंसर है कार साहब है मीडिया साहब है हूँ एक डिस्पेंसर ही गया इस बारे में थोड़ी थोड़ी मशावरत करी लो ऑफ रिकॉर्ड के असें कुछ रिकॉर्ड पे सकते इसके बारे एक निकी जी मैं अर्ज करना चाहना से जो ज़रूरी है तो ना असल ये नहीं समझा जाना कि साथी कोई जरा उसमें कोई जिन होना या कोई वली होना तो वो गैर नहीं खबर तो नहीं ना मेन चीज़ है ये सारी जिम्मेदारी बननी है दीन के इस इलाके ना शहरी होने ने सारा मर्द होने ने तो वो हम सब भाई है असी तो नहीं पता कि कोई सामने खाली है ठीक है या डिस्पेंसर से कोई त्रै होनी चाहिए जिससे निकल आ गया एक असा वादा करने भी में प्रोफेशनल जरा अगर साथी जरा होना ना तो अपना सोर्स नहीं दस तभी तुम तक क्या उसे बड़िया बड़िया खबर निकलिया उसने आटे की खबर निकली है बहुत बड़ी करप्शन हुई आटे वो भी सब अंदर दी है ना बैठने बिचू दी है इस तरह असा वादा करने आप दी रिकॉर्ड है दूसरा हो गया बाहर लगे असा कदे किसा जगह उस बंदे ने लाना चाहिए तुस असें अंदर दियां खबरां दसो जिस तरह मैं अग्गें गल कीती बी जे साथी असां जेह्ड़ा उत्थै 3-4-5 बंदे साथी बैठे ने असां जंग लड़ अपने इलाके वास्ते लड़ ये नहीं सुना कि ना कोई साना क्रेडिट है ना कोई साना ना पहले कि इंसान ना अग्गें कि इंसान ये तुसां दी जिम्मेदारी बननी है तुसां सी बासो की हथड़ियां सामियां बननियां ऐ ये कमी है असां अपने तरीके नाल असा वो तो जनरल तुसां मीटिंग को बजट बुक बजट बुक बस अच्छा है तुसां साडी रहनमाई कर बजट काफी है ना